بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مجاہدین خلق نے سپریم لیڈر کے دفتر پر بڑا حملہ کیا، ایران نے مسترد کر دیا۔ مجاہدین خلق کے نامی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے 250 کارکنوں نے تہران کے وسط میں آیت اللہ خامنائی کے دفتر اور رہائش گاہ کے قریب واقع کمپلیکس پر حملہ کیا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ فجر کی اذان کے وقت شروع ہونے والے اس حملے میں ان کے 150 کارکن محفوظ واپس لوٹ آئے ہیں، جبکہ 100 کے قریب مارے گئے یا گرفتار ہو گئے۔ ایران کی حکومت نے اسے مکمل طور پر جھوٹ اور پراپگینڈا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا، صرف چند لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے دھماکوں کی آوازیں سننے کی بات کی ہے، مگر سرکاری میڈیا میں کوئی تصویر یا ثبوت سامنے نہیں آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ کو ایران دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے اور اس پر اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کا الزام لگاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دعویٰ ایران میں مزید بے چینی پھیلانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ تہران میں دھماکوں کی آوازیں، لوگ کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر کے علاقے میں کچھ ہوا۔ تہران کے مرکزی علاقے میں فجر کی اذان کے وقت دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں، جس سے لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے دفتر کے قریب کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ مجاہدین خلق نے اسے اپنا منظم حملہ قرار دیا، مگر ایران نے اسے سختی سے مسترد کر دیا اور کہا کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر لوگ ویڈیوز اور بیانات شیئر کر رہے ہیں، مگر سرکاری سطح پر خاموشی ہے۔ یہ علاقہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اور دیگر اہم اداروں کا مرکز ہے۔ اگر واقعی رسائی ہوئی تو یہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے بڑا سوال ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ محض افواہیں اور دشمن کی سازش ہے۔ حالات کشیدہ ہیں اور لوگوں میں خوف اور تجسس پایا جا رہا ہے۔ CIA کی فارسی زبان میں ویڈیو، ایرانیوں کو بھرتی کر کے احتجاج کی دعوت۔ امریکہ کی CIA نے فارسی زبان میں ایک ویڈیو جاری کر دی جس میں ایرانی عوام کو رابطہ کرنے اور بھرتی ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ ویڈیو میں قدم بہ قدم بتایا گیا ہے کہ کیسے رابطہ کریں، احتجاج کیسے منظم کریں، کون سی ٹارگٹس ہٹ کریں اور بدلے میں پیسے اور مدد ملے گی۔ یہ کھلے عام اعلان ہے کہ امریکہ ایران میں مخالفت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران اسے مداخلت اور دہشت گردی قرار دیتا ہے۔ پہلے یہ کام خفیہ طور پر ہوتے تھے، مگر اب اعلانیہ ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ملک ایسا کرتا تو شدید رد عمل ہوتا۔ یہ ویڈیو ایران میں جاری کشیدگی اور ممکنہ احتجاج کی تیاری کا حصہ لگتی ہے۔ ڈچ سفارتکار سے سٹار لنک ڈیوائسز برآمد، ایران میں تنازع۔ ایران نے تہران ایئرپورٹ پر ایک ڈچ سفارتکار کے سامان سے سٹار لنک انٹرنیٹ ڈیوائسز، سیٹلائٹ فونز اور دیگر آلات برآمد کر کے ضبط کر لیے۔ سٹار لنک ایران میں پابندی شدہ ہے اور اسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ نیدرلینڈز نے اسے سفارتی خلاف ورزی قرار دے کر ایران کے سفیر کو طلب کر لیا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیوائسز احتجاج یا مخالفت کے لیے انٹرنیٹ بحال کرنے کی کوشش تھی۔ ایران میں انٹرنیٹ اکثر بند رہتا ہے، اس لیے سٹار لنک کی آمد بڑی بات ہے۔ یہ واقعہ یورپ اور ایران کے درمیان تناؤ بڑھا رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ بیرونی قوتوں کی مداخلت ہے۔ ٹرمپ کی تقریر کے ساتھ ایران میں کشیدگی، حملے کی افواہوں کا سلسلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ آف دی یونین تقریر کے دوران ایران میں سپریم لیڈر پر ممکنہ حملے کی افواہیں پھیل گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے اور بات چیت سے حل چاہتے ہیں، مگر ضرورت پڑی تو بڑا ایکشن لیں گے۔ اسی وقت کے حملے کا دعویٰ سامنے آیا جسے ایران نے جھوٹا قرار دے دیا۔ امریکی فوج تیار ہے، مگر اس کی ملٹری لیڈرز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران سے جنگ میں بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران کے اندر سے انٹیلیجنس کے ذریعے غلط معلومات پھیلانے کی حکمت عملی بھی ممکن ہے۔ یہ سب مل کر مشرق وسطی میں جنگ کے خطرے کو بڑھا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں حالات مزید واضح ہو جائیں گے۔ چین ایران کو سپرسونک اینٹی شپ میزائل دینے کے قریب، امریکہ کے بحری بیڑے کو خطرہ۔ چین اور ایران کے درمیان ایک بڑا ہتھیاروں کا معاہدہ فائنل ہونے والا ہے۔ ایران کو چینی ساختہ CM-320 سپرسونک اینٹی شپ
क्रूज मिसाइल मिलने जा रहे ہیں۔ یہ میزائل 290 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں اور 3.3 میگ رفتار سے پرواز کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق ایران کے دفاعی حکام نے چین جا کر یہ ڈیل فائنل کی ہے۔ یہ معاہدہ ایران کی بحری طاقت کو بہت بڑھا دے گا۔ امریکہ کے بحری بیڑے اب پہلے سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ یہ قدم مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو اور بڑھا سکتا ہے۔ چین نے ایران کو اینٹی اسٹیلتھ ریڈار فراہم کیا۔ F-35 اور B-2 اب چھپ نہیں سکیں گے۔ چین نے ایران کو جدید YLC-8B اینٹی اسٹیلتھ ریڈار سسٹم دیا ہے جو 700 کلومیٹر تک دوری سے اسٹیلتھ طیاروں کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے۔ یہ ریڈار امریکہ کے F-35 B-2 بمبار اور اسرائیل کے F-35 لڑاکا طیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق یہ سسٹم ایران کی فضائی دفاع کو مضبوط بنا رہا ہے۔ 2025 کے حملوں کے بعد ایران نے اپنے دفاع میں خامیوں کو پورا کرنے کے لیے چین سے مدد لی۔ اب ایران اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے حملوں سے بہتر تحفظ حاصل کر سکے گا۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ چین کا یہ قدم ایران کو مزید طاقتور بنا رہا ہے۔ خطے میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ چین، روس اور ایران کا اتحاد مضبوط، امریکہ کا بحری بیڑا کمزور پڑ رہا ہے۔ چین اور روس مل کر ایران کو جدید ہتھیار دے رہے ہیں جسے امریکہ کے بحری بیڑے پر بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ سپرسونک میزائل اور اینٹی اسٹیلتھ ریڈار کے علاوہ ایران اب مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ امریکہ کی بحریہ کو کمزور سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز آسان نشانہ بن سکتے ہیں۔ حالیہ تناؤ میں امریکہ نے خلیج میں بڑا بحری بیڑا بھیجا ہے مگر جنرلز خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر کارروائی ہوتی ہے تو بڑے نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ اتحاد امریکہ کی سپر پاور حیثیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ دنیا کی نظریں اس جنگ پر ہیں۔ مستقبل میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز تباہ ہونے کا خدشہ، اکانومی کو شدید دھچکا لگے گا۔ اگر ایران چین کے دیے ہوئے سپرسونک میزائلوں سے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز پر حملہ کر دے تو $20 ارب کا جہاز تباہ ہو سکتا ہے۔ اس سے امریکہ کی بحری طاقت کمزور پڑ جائے گی اور مرمت میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ امریکی جنرلز نے خبردار کیا ہے کہ بحری جہاز تباہ ہونے سے اتحادی ساتھ چھوڑ دیں گے، تیل کی سپلائی رک جائے گی، اسٹاک مارکیٹ گر جائے گی اور معیشت بری طرح تباہ ہو سکتی ہے۔ بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی آسمان چھو لے گی، دنیا بھر میں ڈالر کی ساکھ کم ہوگی۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ٹکر کارلسن کی ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات، ممکنہ جنگ پر تشویش کا اظہار۔ امریکی صحافی کارلسن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کی جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹکر کارلسن نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی جنگ امریکہ کے لیے بھاری جانی اور معاشی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی ماہرین اور دفاعی تجزیہ کار بھی اس جنگ کو خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ ملاقات میں امریکی فوجی نقصان، عالمی رد عمل اور اقتصادی بحران جیسے پہلو زیر بحث آئے۔ کارلسن کے مطابق یہ جنگ امریکہ کی اپنی سلامتی سے زیادہ دوسروں کے مفاد سے جڑی نظر آتی ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سفارتی راستہ اختیار کر کے درخواست کی، تاہم اطلاعات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اپنے موقع پر قائم دکھائی دیتے ہیں۔ ممکنہ امریکہ ایران کشیدگی، فوجی قیادت کی جنگ سے ہچکچاہٹ کی خبریں۔ رپورٹس کے مطابق امریکی فوجی حلقوں میں ممکنہ جنگ کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں۔ بعض تجزیوں میں کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ عسکری حکام جنگ کے نتائج کے بارے میں پر اعتماد نہیں ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جدید میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی امریکی بحری اثاثوں کے لیے خطرناک بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی بڑے حملے کے بعد خطے میں فوری رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں فوجی اڈوں اور جنگی جہازوں کی سلامتی ایک بڑا سوال بن سکتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق جدید جنگیں روایتی جنگوں سے زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں۔ اس وجہ سے محتاط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ ایران کی فوجی مشقیں اور خطے میں طاقت کا مظاہرہ، کشیدگی میں اضافہ بڑھ گیا۔
ایران کی جانب سے حالیہ فوجی مشقوں نے خطے میں نئی بحث چھیڑ دی۔ ان مشقوں میں میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جسے طاقت کے پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ممکنہ حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دفاعی مبصرین کے مطابق یہ سرگرمیاں سیاسی اور عسکری دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہیں۔ سمندری راستوں کی سلامتی عالمی تجارت کے لیے اہم مسئلہ بن سکتی ہے۔ خطے کے ممالک صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری کی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دے رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق غلط اندازے کسی بڑے بحران کو جنم دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔